السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ویبیسوڈ میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے سورہ کہف سورہ نمبر 18، سورہ مریم سورہ نمبر 19، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20۔ آج آئیے انشاءاللہ ہم 17ویں پارے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ 17ویں پارے میں ویسے تو دو سورتیں آپ کو ملیں گی، ایک سورہ انبیاء جو لگ بھگ سورہ انبیاء کی آیتیں لگ بھگ 110 سے متجاوز ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ حج ہے، لگ بھگ 78 آیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ دو سورتوں کے مجموعے سے 17واں پارہ تکمیل پاتا ہے۔ تو آئیے 17ویں پارے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سورہ انبیاء نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر نبیوں کا ذکر ہوگا، اور سورہ انبیاء 17واں پارہ جب آپ پڑھتے ہیں تو شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی کہ جب بھی انبیاء اکرام آئے تو کچھ مومنین ماننے والے، کافرون جو نہیں ماننے والے، اور تیسرے ہے غافلون۔ تو انبیاء اکرام کا مشن ہوتا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے، ایک ہے کہ جس نے مائنڈ بنا لیا کہ اب اسلام قبول نہیں کرنا ہے، حق قبول نہیں کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حوالے ہے اس کا مسئلہ۔ لیکن جو غافلون ہوتے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، انہوں نے کچھ مائنڈ نہیں بنایا ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں انبیاء اکرام کا اکثر ٹارگٹ یہ لوگ ہوتے ہیں، جن پر ختم آ چکا ہے، جن پر مہر لگ چکی ہے، تو ان کے اوپر بھی محنتیں کی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء اکرام کو بتلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو تسلی دیتے ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مرتبہ آیتیں نازل کر دی کئی جگہوں پر کہ ان پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ جو غافلون ہیں ان کو غفلت سے باہر نکالا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کبھی وہ مسلمان ہو کر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آدمی مسلمان ہو جاتا ہے پھر غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں غفلت صغرا۔ ایک ہوتی ہے غفلت کبریٰ، یعنی بالکل لا الہ الا اللہ، اسلام ہی سے ناواقفیت ہو، لیکن پتہ چلتا ہے، فطرت جاگتی ہے، فطرت حرکت میں آتی ہے، وہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کا مشن کیا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام جب آتے ہیں تو ایسے وقت پر نافرمانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ لیکن انکار کی روش اچھی نہیں، کفار قریش کو کئی پیرائے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے دیکھو باطل کا کیسا اختتام ہوتا ہے، باطل کیسے تباہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حق کو دے مارتے ہیں تو باطل کے پراخ چڑھ جاتے ہیں، تو باطل میں ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، حق کے سامنے ٹکتا نہیں ہے۔ لیکن جب حق والے حق کو قائم نہیں کرتے تو باطل آ جاتا ہے، جب روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن جیسے روشنی آپ نے جلائی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے ہی حق پرست ٹھہر جاتے ہیں تو باطل کو ختم ہونا ہی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی بتایا دی گئی تھی یہ بات۔ اور نبیوں کا مشن کیا ہوتا ہے؟ توحید، توحید الوہیت، توحید ربوبیت بھی نہیں، اسماء و صفات نہیں، توحید الوہیت۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 25 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے اکیلے کی عبادت کرو، میرے اکیلے کی بات کرو۔ تو گویا کہ سارے نبیوں کا مشن توحید ہے۔ توحید کی طرف اگر آپ نہیں بلائیں گے، توحید کا اگر آپ پیغام نہیں پہنچا سکے تو آپ نے دعوت کا کام حق ادا کیا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے سورہ انبیاء کے اندر توحید، سارے انبیاء کرام کا مشن بتایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کس طریقے سے انہوں نے قوم کو سمجھایا، قوم نے لے جا کر کس طریقے سے ان کو آگ میں حوالے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا۔ ان کے دور کا ایک طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں دعوت کا کام کرنے کا طریقہ ملے گا، وہ طریقہ ہم کو فالو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا طریقہ الگ ہے، ہر زمانے میں شریعت بدلتی ہے لیکن عقیدہ توحید سیم ہی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار دیا اور ایک کلہاڑی بڑے بت کے گردن میں ٹنگا دی۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ بت کس نے توڑے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو اپنے معبود سے، یہ تم کو اگر بتا نہیں پائے گا تو پھر کیوں تم اس کی بات کر رہے ہو۔ گویا کہ لاجک تھی، گویا کہ ان کو دماغ میں سوال۔ ابراہیم علیہ السلام بہت پاورفل تھے، ڈیبیٹنگ سٹائل میں ڈیبیٹنگ پاور کافی مضبوط تھا، اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ معبود جب کلہاڑی لٹکائے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بس ایسے ٹھہرا ہوا ہے، مجسمہ ہے، تو پھر کیوں تم ان کی بات کر رہے ہو۔ اور سورہ انبیاء کے اور سورہ حج کے اختتام میں بھی بڑی مماثلت ہے۔ سورہ حج میں بھی بتا دیا گیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہے دیکھو مثال بیان کی جا رہی ہے، اے لوگوں سنو، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم پوجا کر رہے ہو نا، وہ لوگ پورے بھی جمع کر کے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی ان کے سامنے، بتوں کے سامنے جو پرساد یا جو بھی چیزیں تم رکھتے ہو، اگر وہ اناج اٹھا لے جائے، وہ دانہ اٹھا لے جائے یا کوئی چیز اٹھا لے جائے تو لا یستنقذوہ تو اس کو وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے، دونوں بھی کتنے کمزور ہے، کتنے کمزور راستوں پر تم جا رہے ہو۔ تو یہ دو صورتوں کے اندر توحید پر کافی باتیں بتائی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، پھر آگے ذکر ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام کا۔ ویسے تو اسحاق علیہ السلام کا بھی نام آیا ہے، داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، یہ سب لوگوں کو اللہ نے الگ الگ قسم کی طاقت دی، کسی کو بادشاہت دی اللہ تعالیٰ نے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو چرند پرند کی بولی عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کو لوہے، گویا کا لوہا ان کے لیے موم بنا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہ عبادت میں لگے رہے، شکر میں لگے رہے، کبھی انہوں نے کفر نہیں کیا، کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ناشکری نہیں کی۔ اور پھر یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، تکلیف میں بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے میں صبر کا دامن ہاتھ سے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یونس علیہ السلام کتنی تکلیف میں، مچھلی کے پیٹ میں، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیسی پیاری دعا دے گئے۔ اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ کیسے بڑھاپے میں دعا کی تو اللہ نے ان کو اور ان کے بیوی کو لائق بنا دیا کہ پھر وہ بچے پیدا ہونے کے لائق بھی تو بنانا ہے نا۔ پھر آخری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یعنی آخری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 107 میں سورہ انبیاء کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ سارے نبیوں کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں سارے نبیوں کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کرے، اللہ کے نبی آپ عالمین کے لیے، یعنی اس سے پہلے جو نبی آئے وہ وقت
ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں، اب کوئی وحی کا سلسلہ اب جاری ہونے والا نہیں ہے، آخری خاتم النبیین ہے۔ سورہ آزاب 33 کے آیت نمبر 40 میں بھی کہہ دیا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اب آپ کے ہاتھ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہے۔ جب قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ کرنے کا جب اللہ نے ذمہ لے لیا، تو اب نئے رسول کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلے جو کتابیں تھی تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی، تو ان کی تعلیمات جب ملیامیٹ ہوگی تو اور ایک رسول آنے کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، صحیح احادیث محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری لے لی ہے، سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 9 میں بتا دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اب رہتی دنیا تک کے لیے اب آپ ہی رسول ہیں اور آپ ہی نبی ہیں۔ تو اس طریقے سے سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے، اس کا سورہ حج۔ سورہ حج کے بارے میں بڑی عجیب اور بڑی ہی دلچسپ باتیں مفسرین نے، علوم القرآن میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے، دیگر مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ کہا کہ یہ سورج شتائی بھی ہے، صیفی بھی ہے، یعنی کچھ اس کا حصہ سرما میں، کچھ اس کا حصہ گرما میں، لیلی اور نہاری ہے، کبھی رات میں اس کا کچھ حصہ اترا ہے، کبھی دن میں اس کا کچھ حصہ اترا ہے، مکی اور مدنی ہے، مکے کا اسلوب بھی ہے، مدینے کا اسلوب بھی ہے۔ یعنی آپ شروع کے 22 آیتیں دیکھیے، آپ اس کے اندر توحید کا ذکر ہو رہا ہے، آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے پیارے انداز میں توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور حشر کے میدان کی گفتگو ہو رہی، شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، زلزلہ اصل زلزلہ، چھوٹے چھوٹے زلزلہ ڈرتے ہو، جو سب سے بڑا ایک زلزلہ آنے والا ہے، بڑا خطرناک آنے والا ہے، یعنی قیامت کی اللہ کیا بتائی جا رہی۔ یعنی سورہ حج یاد دلاتا ہے ہمیں حشر کے میدان کو، حج ہمیں یاد دلاتا ہے جہاد کے میدان کو، حج ہمیں یاد دلاتا ہے آخرت کے بعض پرس کو۔ اس طریقے سے حشر کا ایک میدان کا ایک تصور آتا ہے، تو توحید، رسالت، آخرت کا ذکر آیا۔ آیت نمبر 22 سے لے کر آپ پھر غور کرتے جائیے، سورہ حج کے اندر مسائل کا بھی ذکر آ گیا، جیسے مدنی صورتوں میں مسائل ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے یعنی حج کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، قربانی کے جانوروں کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، حج کے دوران جو ہدیہ دی جاتی ہے اس کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ چونکہ مظلوم تھے لہذا اب انہیں جہاد کی اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب قرآن میں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ جہاد کا مقصد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد کا مقصد ہے سیلف ڈیفنس، دہشت گردی کا خاتمہ، امن کو قائم کرنا، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا، یہ ہے جہاد کے پیچھے مقاصد۔ جہاد وہ نہیں ہے جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ اتیاچار کرنا، ظلم کرنا، نعوذ باللہ۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کا آیت نمبر 32 پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً 81 غزوات اور سریہ آپ نے لڑے، تو فورس کا آپ نے استعمال کیا، لیکن ہمیشہ فورس کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے، لٹیروں کو ڈرانے کے لیے بھی تو ہوتا ہے نا۔ پیس کیپنگ فورس، امریکہ کی جو فوج ہے اس کا نام ہے پیس کیپنگ فورس، یعنی امن قائم کرنے کے لیے فورس، یعنی امن قائم کرنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تاکہ امن قائم کرنے کے لیے یہ فورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم اگر آپ نے فورس کا استعمال کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی امن عامہ کو قائم کرنا، کیونکہ آپ ایک حاکم تھے، ایک مدینے میں ایک ملک چلا رہے تھے، تو ایسے وقت پر چاہیے کہ ایک جوڈیشل پاور ہو، تو ایسے پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فسادیوں کو روکا جائے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کانٹیکس میں اگر آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا وہ مظلوم تھے صحابہ اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ظلم تھا، یہاں تک کہ مدینے میں آ کر رہنے لگے تو وہاں پر ہی پلاننگ کرنے لگے، تو تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کئی مراحل گزر گئے صبر کے، لہذا اب ان کو اجازت دی جاتی ہے جو مظلوم ہے، یعنی ظلم کرنے کے لیے نہیں، اپنی مظلومیت کا خاتمہ کرنے کے لیے،
ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے جہاد کی اجازت نہیں دے رہی، اپنے آپ سے مظلومیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اجازت دی جا رہی۔ تو یہ مضمون آپ کو ملے گا۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں تو حج کے مسائل کا ذکر ملتا ہے، قربانی کے مسائل کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ حج کے آخری میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو آیتیں ملتی ہے تو وہاں پر رد شرک بہت ہی مثال دے کر، واضح طریقے سے مثال دے کر سمجھا دیا گیا، اور آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے ملت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ، تمہارے ابا کا یہ طریقہ ہے، یعنی اس کو فالو کرو۔ یعنی جو ہماری شریعت سے جو چیزیں منسوخ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ان چیزوں کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہماری شریعت میں بتا دی گئی ہے کہ اب جو چیزوں میں منسوخ یا ایبروگیشن آ چکا ہے تو ظاہر بات ہے ان میں ہم فالو نہیں کر سکتے، لیکن جو چیزیں توحید ہے یہ تو سارے نبیوں کا مقصد اور مشن رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں حج کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کافی یادیں وابستہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ آج بھی امت محمدیہ حج کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کئی چیزیں آج بھی ہم کرتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ زمزم کا کنواں، یہ صفا اور مروہ کی سعی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو قربانی دینے کے لیے جو تیار ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی جو رسم جاری کی، اور حج کے دوران حاجیوں کے لیے جو ہدی کا جانور جو قربان کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے احترام دیا، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ گویا کہ اس میں کفار قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ابراہیم علیہ السلام بہت کہتے ہو، کہاں سے؟ سورہ ابراہیم سے غور کرتے ہوئے آ جائیے آپ۔ سورہ ابراہیم سے اگر آپ غور کرتے آئیں گے تو اکثر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام سے کہیں نہ کہیں آپ کو ذکر ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14، پھر اس کا سورہ ہجر کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، پھر اس کے بعد 16 سورہ نحل کے اندر ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے نشانیوں پر غور کرتے، تم بھی نشانیوں پر غور کر کے ملت ابراہیمی پر آ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل یعنی اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل، بنی یعقوب، تو پورا بنی اسرائیل، گویا کہ بنی اسرائیل کے پورے ڈیٹیل گویا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیشن ہے۔ مریم، سورہ مریم کے اندر عیسائیوں اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، ان کے زمانے کے متعلق، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کنبے اور قبیلے سے یہ سب بنی اسرائیل ہی کی تو قسمیں ہیں، بنی اسرائیل ہی کی تو نسل کے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف میں اب آپ دیکھیں، اس میں یہودیوں کے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے وابستہ قوموں کے تذکرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یعنی باوا اول، پھر یہ باوا ثانی، اور موسیٰ علیہ السلام یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے پائے گئے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پھر سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج جو سورہ نمبر 22 ہے، تو یہاں پر ڈیٹیل میں ابراہیم علیہ السلام کے نہ صرف واقعات ہیں بلکہ حج کے اندر کئی چیزوں کو داخل کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یعنی کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مثالی اور نمونہ بتا رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں نبیوں کا ذکر ہے، سورہ حج کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قربانیاں کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ مومنون ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم بتائیں گے کہ سورہ مومنون اور سورہ فرقان کے مومنوں کی صفتیں کیا ہوتی ہے، سورہ مومنون کے آخر بتایا گیا کافرون کی صفتیں کیا ہوتی ہے، اور درمیان میں کس طریقے سے حد درمی کرتے تھے اور سابقہ زمانے میں نبیوں کا انکار کرنے والے ملا ہو قوم
کبھی گروپ کبھی انفرادی طور پہ کیسے نافرمانی کرتے تھے، تو ان کافروں کی اور مومنوں کی صفتیں کیا کیا بتا دی گئی۔ سورہ نور میں بتایا گیا انفرادی طور پر ایک آدمی مومن رہتا ہے تو سورہ مومنون میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک ہوتا سوسائٹی لیول پر، یعنی آدمی مومن بھی رہے اور نافذ کرنے کی طاقت بھی پیدا کرے، تو یہ اور بڑی بات ہے۔ سورہ نور میں وہ بتایا گیا، سوسائٹی لیول پر اسلام کو نافذ کرنے کی بات بتائے گی۔ انشاءاللہ بہت سارے تفصیلات لے کر ہم اگلے ویبیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔